السلام علیکم. ہم نے آج کی گفتگو کا اہتمام اس لیے کیا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یا اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ پروین رحمان صاحبہ جو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر تھیں، ان کے گزر جانے کے بعد ان کے قاتلوں کی اور ان کے قتل میں ملوث دیگر افراد کی نشاندہی اب تک کیوں نہیں ہو پا رہی اور ان کو سزا کیوں نہیں مل پا رہی. ہم جو سوشل اور لیگل بیٹل فار جسٹس ان کے گزر جانے کے بعد 2013 سے چل رہی ہے، اس کو آج ڈسکس کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ what does justice look like right now, what kind of justice can we hope for, and even if we don't achieve complete victory, what is the purpose and significance of the kind of resistance and the struggle for justice that people close to Parveen Rahman, people who honor her legacy, are engaged in many years after her death. ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیلہ اسماعیل صاحبہ جو پروین رحمان صاحبہ کی بہن ہیں اور حالیہ طور پہ ڈائریکٹر ہیں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی. یہ ایک مشہور رائٹر بھی ہیں اور مختلف کتابیں شائع کر چکی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ فیصل صدیقی صاحب جو بہت ہائی پروفائل پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن اور سول اور کمرشل لٹیگیشن کرتے ہیں اور ڈان اخبار کے لیے لکھتے بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم زمان صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں. ڈان کے ساتھ کافی لمبا تعلق رہا ہے ان کا اور پروین رحمان صاحبہ کے گزر جانے کے بعد کافی ڈیٹیلڈ جرنلسٹک پیسز انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں. خوش آمدید آپ سب کا اور بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کے لیے. میں اپنا پہلا سوال آپ تینوں سے کروں گی، پھر دوسرا سوال میں انڈیویجولی کروں گی اور تیسرا سوال بھی آپ تینوں سے کروں گی. تو ہم اس طرح سے ٹاک کو اسٹرکچر کریں گے. دیٹس اوکے. اینڈ دین آف کورس دا ریسٹ از اپ ٹو آل دا ڈسکسنٹس ایز ٹو ہاؤ دے وانٹ ٹو پروسیڈ. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ Parveen Rahman's death and what were the circumstances around it? It's extremely difficult for me to talk about this, but I'll try. I was living in Abu Dhabi at that time, and it was just an evening as usual, and there was a phone call from my brother and from Anwar Rashid, which I had missed. There were missed calls. So I rang up Parveen's number کہ امی کو کچھ ہو گیا ہوگا. So these two are calling me to get my attention. But پروین کا کے فون سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر انور راشد کا فون آیا. In the meantime, people had started to call me from all over Abu Dhabi, saying that they had seen something on television about Parveen. So, I didn't give it much attention because my TV was not on. Then Anwar Rashid called me up and he said, look, Parveen کو گولی لگی ہے اور وہ بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہے تو آپ فوراً آ جائیں. تو میں نے کہا امی کہاں ہیں؟ اور تو یہ تو بالکل مطلب مجھے نہیں پتا اس وقت میں I was numb. And I said کہ ٹھیک ہے ہسپتال میں ہیں آپ ساتھ ہیں ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں. تو کہہ رہے نہیں بہت کرٹیکل ہے بہت کرٹیکل ہے. تو میری چھوٹی بیٹی پھر آئی جب دیکھا کہ میں بہت اینکشسلی بات کر رہی ہوں تو اس نے کہا کہ امی شی از ناٹ دیئر اینی مور. تو look, it's very difficult for me to talk of this. I don't want to continue. نہیں, that's absolutely fine. Would you like to? پروین کے کام کے بارے میں جی. تو پروین کے کام کے ساتھ تو یہ تھا کہ وہ آرکیٹیکٹ تھی بائی پروفیشن اینڈ شی واز اے بریلینٹ آرکیٹیکٹ. شی واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ آف آرکیٹیکچر. تو شی graduated and she joined the most prestigious architecture firm of that time, and but within 3 months she just literally ran away from that
and she was sent by Arif Hassan, who was a teacher during her study of architecture. He sent her to Orangi. He said, go and see Dr. Akhtar Hamid Khan, who has started this project of community self-help development. So, and you know, he said, jao tum wahan par. And Arif Hassan tells us that he sent her there, but he thought that she would just go a couple of times and come away, because she was of मतलब वो अंग्रेज़ी वाली तालीम की थी और उस तरह की, तो ये टिकेगी नहीं, बस आ जाएगी. मगर जिस दिन गई है उसके बाद से, दिस वाज इन 1983, and of course Dr. Akhtar Hamid Khan took her on immediately as an intern. उसके बाद से 2013 पर वो वहाँ पर मतलब she left when she was killed. So she was there, and उसकी जो सबसे strong belief ये थी कि देखिए, you have to give equal opportunity from within what is possible for you to give to the poor. She said that I have not studied architecture to build grand houses, to do landscaping. I have studied architecture to build a good, secure not in the security sense, but secure in the sense of environment justice, and to see that everybody gets their inalienable right to live well, to have good housing, to have good education, to have good health, etc. So this was her firm belief, and throughout her studies also she was able to bring this into all her work, in her thesis, etc. Everything was focused on this. Okay, our job as architects, as professionals, would be to help build, help the communities help themselves in getting their right to a good life. So ये जो उसमें था कि there has to be justice, and she was very, I mean, there was an aesthetic around her. By aesthetic, I don't mean for beautiful things, but the aesthetics of a life which is lived in the fairest, in the most just possible manner, and in all possibilities, to whatever extent she could do it, she would work to provide that. So the first thing was that they must, so she used to roam around the lanes of Orangi. At that time, the population of Orangi was 0.8 million. And they were mostly immigrants. They were immigrants from Bangladesh, and they were also like her. She also had been dispossessed in Dhaka, and we as a family had come to Karachi to start a new life. And there were also immigrants from up north. There were also immigrants who were fleeing injustices in their own countries. They were fleeing economic injustices and as well as ethnic injustices. तो वो वहाँ पर घूमती रही, and she said and she was always against the middle class professionals or the upper class professionals imposing, and she did not like the attitude of institutions like the World Bank and IMF, etc., these international organizations, or even the government, who would go with a preconceived idea of how people must live. And she said that they must decide how they want to live, and it is our job to facilitate that aspiration of the people. So once with this is the mindset she went in, with her professional skills and with her compassion and with her ethics and aesthetics to do this. So as time progressed, she decided that the first thing that they have to do is to help those people do the work they are doing themselves in a better manner. Because no one just sits around. कोई ऐसे बैठा नहीं होता है कि कोई आकर हमें कर लेगा. जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनके जो रह रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी गलियां सही हो जाए, हमारे घर सही हो. तो ये ज़रूरी था कि उसको देखें बहुत डेप्थ में, कि उस अमल को देखें कि वो कर क्या रहे हैं खुद, और फिर उस अमल में हिस्सा डालें कि ये देखिए आप ये कर रहे हैं, इसको अगर इस तरह करें तो ये शायद
بہتر ہوگا اور آپ کو رزلٹ بہتر ملے گا اور آپ اپنی جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا. تو سب سے پہلے کہا کہ آپ اپنی گلیوں کو صاف کریں. گند میں رہتے تھے, وہاں ہیلتھ ایشوز ہوتے تھے, وہاں پہ اکنامک ایشوز اسی وجہ سے ہوتے تھے کہ کیا کریں, سب لوگ ٹیکل کر رہے ہیں اپنی ہیلتھ کو, بیماریاں اتنی, بچے مر رہے ہیں لٹرلی فرام میل نیوٹریشن, فرام diseases that are no longer occur in middle income areas. So typhoid and diarrhea, etc. So as a first thing they did was we have to organize the lane, each lane with an average of 20 homes, and organize those people and give them a model which they can themselves do, and also train artisans around that model. کہ مثلاً میسنس کو ٹرین کریں, گیٹ چیپر بلاکس ٹو بلڈ ہاؤزز ایکسیٹرا. تو یہ سارا ایکشن ریسرچ, جس کو بعد میں ایکشن ریسرچ کا نام دیا گیا, اینڈ اس عمل کو ایک گلوبل نام بھی پروین کے نام سے جڑا تھا some years later, and that is that she was teaching the community to become architects. So there was a term called community architects. So who were being taught to look at development, to first of all see what is available on the ground, what exists on the ground, and then to make that better. And also کہ آپ organize کریں, اگر کئی اور آپ اپنے آپ کو ہم سکھائیں گے کیا کرنا ہے, آپ وہ کریں, اپنا تھوڑا بہت پیسہ انویسٹ کریں, اور جب آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کے پاس وہ طاقت آئے گی کہ آپ گورنمنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنا انویسٹمنٹ کیا ہے, ہم نے اپنا حصہ ڈالا, اب آپ اپنا حصہ ڈالیں. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا جو کہ ابھی تک فالو ہوتا ہے, اور جو گورنمنٹ نے بھی ایکنالج کیا ہے اپنے پالیسیز میں, اور وہ یہ تھا, اٹ از کالڈ کمپوننٹ شیئرنگ. یعنی کہ کچھ کمپوننٹس جو ہیں وہ لوگ خود کرتے ہیں اور کچھ کمپوننٹس جو ہیں گورنمنٹ کرتی ہے. مثلاً لین لیول کا جو کام ہے وہ لوگ خود کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں, پیسہ جمع کرتے ہیں. اور جو پروین کی جو ادارہ تھا دی اورنگی پائلٹ پروجیکٹ, اس کا ایک خاص چیز یہ تھا کہ نہ وہ پیسہ لیتے تھے نہ وہ پیسہ دیتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ جمع کریں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ سستے سے سستے طریقے سے آپ ایک چیز کیسے کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہوا, اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ وہ کرتے تھے ڈائلاگ کہ دیکھیں لوگوں نے یہ کیا, اور اگر آپ اس کو اس طرح کریں تو آپ کے لیے بھی کم پیسوں میں ہو جائے گا. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کو پھر بہت پیسہ آپ کا بچ رہا ہے, کیونکہ انٹرنل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لوگ خود کر رہے ہیں, تو آپ کا جو پیسہ یہ بچ رہا ہے تو آپ ایکسٹرنل کریں, جو سٹی لیول کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا پھر ٹاؤن لیول جو ڈیولپمنٹ ہے. تو ان دونوں ایلیمنٹس کو جب یہ جوڑا انہوں نے, اور وہ اس طرح جوڑا کہ ماڈلز دیا, یعنی سینیٹیشن کا ماڈل دیا, یا پھر لو کاسٹ, اور پھر ہاؤزنگ کا دیا, واٹر کا دیا. تو اس طرح سے انہوں نے او پی پی نے اور پروین نے جو ایجاد کیا ایک چیز, وہ تھا دا پرفیکٹ پیپل گورنمنٹ پارٹنرشپ. یہ وہ نہیں ہے جو پبلک پرائیویٹ جو آج کل چلتا ہے کہ کارپوریشنز کو لے آئے اور یہ کریں, نہیں, ڈائریکٹ پیپل گورنمنٹ پارٹنرشپ کہ لوگوں کے ساتھ, کہ گورنمنٹ بجائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو جائیں کہ ہماری گٹر لائنز ڈال دیں, جو آج کل ہو رہا ہے کہ گٹر صاف کرنے کے لیے پیسے چاہیے, آپ لوگوں کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کریں اور لوگ اپنا حصہ ڈالیں گے. تو جو ایک گلی کو لگتا 6 مہینے بنانے میں, اور اس کے بعد اب 7,000 گلیاں ہیں اورنگی میں جو کہ خود اپنی مدد آپ کے تحت بن چکی. او پی پی صرف اس کو مانیٹر کرتا ہے, اس کو ان لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ لوگ اس کو اس طرح کریں. اسی کا دیکھا دیکھی پھر جو کچی آبادیاں تھیں اراؤنڈ کراچی اور سندھ, ان کا آنا جانا تھا دفتر میں, کیونکہ ہمارے پاس ایک مائکرو کریڈٹ کا پروگرام بھی ہے, تو وہ لوگ آتے تھے اپنا کریڈٹ کے لیے وغیرہ. تو انہوں نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے. تو یہ طے ہوا کہ دیکھیں ہم تو جا کر نہیں کریں گے, ہم تو کہیں کام نہیں کرتے, وی ڈونٹ امپلیمنٹ, وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ڈو اٹ.
تو یہ طے پایا کہ مختلف لوکل آرگنائزیشنز کو بنائیں اور ان کو انکریج کریں اور ان کو سکھائیں کہ آپ اپنے کمیونٹی میں کس طرح کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ نیٹ ورک بنایا پروین نے, اور پروین اس کی پرفیکٹ ہیڈ تھی. یعنی وہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم فورمز میں آتے تھے تو یہ سارے لوگ ایک سال میں ایک مرتبہ تقریباً 120 آرگنائزیشنز پروین نے خود اکٹھے کیے تھے. تو وہ سب آتے تھے اور ضعیف بھی تھے, بچے بھی تھے, اور پروین ان کو اس طرح سے اتنی اپنی ایک پرائڈ کے ساتھ وہ سب سے ملواتی تھی کہ دیکھیں یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. تو دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو پروین نے ہم سب کو سکھایا اور جس کی وجہ سے ادارہ یہ ابھی تک چل رہا ہے وہ یہ تھا کہ دیکھیے ہر جگہ لوگ کام کر رہے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے, آپ کو ان کو رسپیکٹ سے دیکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, بٹ لک ایٹ اٹ ود آئیز آف رسپیکٹ, learn from them and then teach them through whatever professional skills you have. اور یہ آج تک پروین کے جتنی ٹیم تھی, پروین کے جتنے اسٹاف تھے, جتنے کمیونٹی آرگنائزیشنز تھے, وہ اس پہ چلتے ہیں کہ ہمیں سب کو ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا اور ایک دوسرے سے جڑ کے رہنا ہے. تو یہ جو تھا نا اور یہ اکثر پروین کہتی تھی کہ دیکھیے صرف اور صرف ایک چیز چاہیے آپ کو in order to create a better life, and that is to create good relationships. یعنی رشتوں کو آپ بنائیں, باقی سب چیزیں fall into place. کہ اگر آپ کے رشتے صحیح ہوں. اچھا میرے ساتھ تو میں تو کراچی میں ہوتی تھی, پھر بعد میں گئی ہوں, مگر میرا بہت قریبی کانٹیکٹ تھا اس پورے عمل میں, کیونکہ میں ظاہر ہے پروین کی وجہ سے اورنگی جانا ہوتا تھا اس کے اور ہمارے گھر کی بات تھی ان اے سینس کہ مستقل اس پہ ہماری بھی ڈائلاگ ہوتی تھی. تو میں اگر کبھی کہوں کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں پروین, یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ میں تو اس میں رہتی تھی نا کہ جو میرے ایک پری کنسیوڈ آئیڈیاز تھے, تو وہ مجھے کہتی تھی کہ ریئلی آپ آ کے دیکھیں کیا کر رہے ہیں لوگ. تو اتنا زیادہ اس کو اس میں بلیف تھا فرم, اور وہ بلیف جو ہے نا آپ یقین کریں کہ جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ کام کیا ان کے اندر اب بھی وہی چیز ہے, کیونکہ وہ وہی دیکھتے ہیں کہ نہیں پروین باجی نے کیا تھا یا پروین میڈم نے یہ کیا تھا. تو مجھے یاد ہے اس کے ڈیتھ کے بعد ہمیں سپریم کورٹ میں اسلام آباد میں ہمیں جانا تھا. کے بارے میں بھی ابھی نہیں, میں اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں, یہ جو رشتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ لوگوں کو کورٹ میں آنا چاہیے. تو ہم نے پھر ہمارے جو اسلام آباد میں جو ہمارے پارٹنرز تھے ان کو بولا کہ 10-15 لوگ ذرا آ جائیے گا, صبح 8:30 بجے ہم سے مل لیجیے گا کورٹ کے باہر. تو ہم جب 8:30 بجے پہنچے 150-200 لوگ وہاں جمع تھے, صرف ایک فون کال کی وجہ سے, صرف پروین کی وجہ سے, اس کے نام کی وجہ سے. اور ہم نے کہا نہیں اتنے لوگ جا نہیں سکتے, تو انہوں نے کہا نہیں ہم باری باری جائیں گے. یعنی وہ اس عمل میں شامل ہونا چاہتے تھے جو جسٹس کا ایک عمل تھا. اور پروین کی ڈیتھ کے بعد جب ہم نے دیکھا, پہلے تو میرا پہلا ری ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ میں امی کو لوں, پروین امی کے ساتھ رہتی تھی, اور میں چلی جاؤں اور میں کبھی واپس نہیں آؤں گی کراچی کے لیے وہ جیتی تھی, کراچی نے اس کی زندگی لے لی. مگر جب میں نے دیکھا جس میں فیصل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, تو پھر میرا خیال میں جب ہم ووٹ کے بارے میں بات کریں تو آپ ضرور یہ تفصیلاً بتائیے. جی. تو یہ تھا کہ کام ابھی تک چل رہا ہے, ہم زمینوں کا کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے وی ہیو پیڈ اے ویری ہائی پرائس فار ٹرائنگ ٹو گیٹ پیپل دیئر رائٹس ٹو لینڈ. Except for that, everything else is going on. The organization is intact. And the only reason صرف اس لیے وہ انٹیکٹ ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہمیں انصاف چاہیے, اور اس انصاف کے لیے ہم ہر چیز کریں گے. We will knock at every door. We will go to every court possible. We will appeal to every individual, every organization possible. اور اگر OPP انصاف کے لیے, جب پروین نے اس کو انصاف کے لیے کھڑا کیا تھا, اور اگر انصاف کے لیے کم از کم
ملے نہ ملے وہ دوسری بات ہے، مگر ایک جرنی تو شروع کی نا، اور صرف اس لیے وہ انٹیکٹ ہے ابھی تک کیونکہ ہم پروین کی ڈیتھ کے لیے اگر ہم میں سے کسی کو ہوتا تو وہ یہی کرتی. یہ ہمارے ٹیم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو کچھ بھی ہوتا تو شی وڈ بی دا فرسٹ ون ٹو اسٹینڈ اپ فار اس. تو وی آر آل اسٹینڈنگ اپ فار ہر اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو دس انٹل فار دا ریسٹ آف آور لائفس. تو دیٹ از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. بہت شکریہ عقیلہ صاحبہ، تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ ود اس. صدیقی صاحب، اگر آپ ذرا سا ڈسکس کر سکیں واٹ واز دا سگنیفیکنس آف پروین رحمان فار یو اینڈ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ ہر ڈیتھ؟ کراچی میں جو بھی رہتا ہے وہ پروین رحمان کو جانتا ہے، اگر اس میں کچھ نہ کچھ کانشیسنس ہے. اسی طریقے سے میں بھی جانتا تھا پروین کو پی پی کے حوالے سے، لیکن مجھے جو ملاقات یاد ہے، اور وہ سیڈلی صرف 4 مہینے پہلے ہوئی تھی بیفور شی واز کلڈ، واز کہ 2012 میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، کہ بلدیہ فیکٹری فائر کا ایونٹ ہوا تھا، اور وہ بہت بڑا سانحہ تھا. دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے کسی فیکٹری فائر میں 2050 کے اوپر. تو یہ سپٹمبر 2012 میں ہوتا ہے. تو مجھے پروین کا فون آتا ہے کہ ہمارا اینیول ایونٹ ہو رہا ہے. جس طرح عقیلہ نے بتایا کہ ایک اینیول ایونٹ ہوتا تھا جس میں سارے لوگ جو پی پی کے ساتھ انوالوڈ ہیں وہ جمع ہوتے تھے، اور پھر کسی تھیم پہ لوگ آ کے لیکچرز دیتے تھے. تو پروین نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بلدیہ فیکٹری فائر کے حوالے سے بات کروں. تو وہ بڑا ڈپریسنگ ماحول تھا اس زمانے میں، کیونکہ ہمیں نہیں لگتا تھا، میں وکٹمز کی طرف سے ہائی کورٹ میں کیس کر رہا تھا بلدیہ فیکٹری فائر کا، تو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ اس میں کچھ بھی ملے گا. انصاف تو دور کی چیز ہے، کچھ بھی ملے گا. اس وقت تک ساری لاشیں بھی دفن نہیں ہوئی تھی، آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی تھی، اس کو بھی کوئی 6 مہینے لگ گئے. تو یہ کوئی دسمبر کا واقعہ ہے. تو جب یہ اینیول فورم ہوا تو میں نے اس میں بلدیہ فیکٹری فائر اور ہم جو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اسپیچ دی، جو زیادہ کوئی آپٹمسٹک نہیں تھی، کیونکہ ہم اس وقت تک زیادہ کچھ نہیں کر پائے تھے. تو مجھے پروین کی 2 چیزیں یاد ہیں جو میں آج تک نہیں بھولا. ایک تو پروین میں ایک جو کمال تھا، اور ایک یہ مسٹری ہے جو میں آج تک نہیں ڈسکور کر پایا کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. وہ یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں پروین سے ملا ہوں اور وہ ہنس نہیں رہی ہوں. مطلب شی واز اے پرپیچولی اسمائلنگ فیس، اور وہ اسمائل جو ہے ان کے خیالات میں اس کا اظہار ہوتا تھا. کہ جب ہم نے لیکچر کے بعد اس سانحے کے بارے میں بات کی اور ہم جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور میں نے ان کو بتایا کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں ہم کچھ کر پائیں گے ان لوگوں کے لیے جن کی جانیں چلی گئیں اور جو فیملیز رہ گئی ہیں. تو پروین نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن یہ کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جیتیں گے اور آپ اس میں بہت کامیابی حاصل کریں گے. فرینکلی اس وقت میں نے اپنے دل میں اور دماغ میں سوچا کہ یہ پروین کچھ کھسک گئی ہیں، یا جس طرح وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان ریئلسٹکلی اور ریشنلی آپٹمسٹ ہوتے ہیں، اس قسم کی یہ خاتون ہیں. لیکن اس میں واقعے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں جب اب 7 سال بعد اس کو دیکھتا ہوں تو ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کیس میں،
اور کچھ کافی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو مجھے یہ اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اس دسمبر 2012 میں پروین کو کس طرح معلوم تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے. اور یہ بہت شی واز اے تھنکنگ پرسن, بہت غور کرنے والی تھی. تو یہ اسی طرح کسی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا. تو جو پروین کے حوالے سے مجھے ہمیشہ ایک بات یاد رہتی ہے, وہ یاد رہتی ہے, اور جو عقیلہ نے بھی اس کا تفصیلاً ذکر کیا ان کے کام کے حوالے سے, لیکن میں ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ڈپریسنگ سے ڈپریسنگ حالات میں پروین واز این ایٹرنل آپٹمسٹ, اور جو ان کا اسمائلنگ فیس تھا وہ اس ایٹرنل آپٹمزم کا ایک فزیکل ریفلیکشن تھا. اور ایک جو میری ہمیشہ سے خواہش رہی جو پوری نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ میں نے اس دن سوچا تھا, اور میں جب اب ریفلیکٹ کرتا ہوں, میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ میں یہ آپٹمزم کہاں سے آیا, کیونکہ ہم جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو عادت پڑ گئی ہے اسپائٹفل ہونے کی, ڈپریسو ہونے کی, ریئلزم کی آڑ میں یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو آئی آلویز اینڈ اسٹل وانٹ ٹو ڈسکور کہ پروین میں یہ کہاں سے آپٹمزم آیا, اور وہ آپٹمزم ایسا کہ جو اس قسم کی پریڈکشن کر سکے ایک ایسی چیز کے بارے میں, بلدیہ فیکٹری فائر کے کیسز کے حوالے سے, جو میرا یہ خیال تھا جیسے میں نے بتایا کہ یہ کچھ کھسک گئی ہیں اس حوالے سے. اسی لیے جب یہ 13 مارچ 2013 کو, جس طرح آپ نے دیکھا دسمبر 2012 میں میری ان سے یہ کانورسیشن ہوئی اور مارچ میں ان کا مرڈر ہوا, تو مجھے یاد ہے میں دفتر میں تھا, تو میرے ایک جونیئر یا شاید سٹاف ممبر آئے, انہوں نے کہا کہ پروین رحمان کو مار دیا. تو آف کورس میں شوق میں چلا گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, جیسے ہم میں سے کوئی یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی پروین رحمان کو مار دے گا, بھئی کیوں مارے گا. تو میں نیچے گیا, میں نے مجھے تو یقین ہی نہیں آیا, تو میں ٹی وی پہ گیا تو یہ آ رہا تھا. تو اس دن کے حوالے سے بھی مجھے یہ بات یاد ہے, اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے, بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ جب میں نے یہ سنا اور دیکھا ٹی وی پہ کہ پروین رحمان کو مرڈر کر دیا گیا, تو بجائے اداسی کے میرے سامنے جو صرف ایک امیج آیا, وہ امیج یہ آیا کہ پروین ہنس رہی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی میموری ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ رہی, اور شاید اسی میموری کی وجہ سے اس دن کے بعد جو ہمارا سفر شروع ہوا, جس میں ہم 3 اور بہت سارے اور لوگ شامل ہیں, کہ پروین کو انصاف دلایا جائے, وہ سفر شاید مجھے تو لگتا ہے میرے حوالے سے اگر کوئی اس کی پرائمری کاز ہے تو وہ امیج ہے, جو اس دن بھی میں نے یہ سوچا کہ یہ کسی نے یہ ہم سے چھین لیا ہے, یہ ہنستا ہوا چہرہ, یہ ایک ایٹرنل آپٹمزم جو نا امیدی میں بھی ہر جگہ امید دکھاتا تھا, اور ایسی امید جو پاسبل تھی. تو یہ مجھے پروین کے حوالے سے یہ چیزیں, خاص طور پہ اس کی ڈیتھ سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی تھی اور اس کی ڈیتھ پہ جو میرے خیالات تھے, یہ چیزیں بہت شدت سے اور بہت کلیئرلی یاد ہیں. شکریہ صدیقی صاحب. زمان صاحب, اگر آپ پلیز اسی سوال پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. مجھے یہ تو یاد نہیں کہ میں پروین سے پہلی بار کب ملا, مگر یہ ضرور یاد ہے کہ ملاقات اورنگی پائلٹ پروجیکٹ پہ ہوئی, اور وہاں اختر حمید خان صاحب ہوا کرتے تھے, ہمارے دوست تھے, پروفیسر نعمان عقیلہ کے کولیگ بھی رہے, وہ بھی
ان کے متقدین میں سے تھے. تو ہم لوگ بنیادی طور پہ قبیلہ ایک تھا, پروین کا بھی, نعمان کا بھی, ہمارا سب کا. تو اس میں وہاں آنا جانا. اچھا فیصل جو بات کر رہے ہیں کہ شی واز این آپٹیمسٹ, اور میرے خیال میں وہ آپٹیمزم جو ہے انسان کی ذات کا جب حصہ بنتا ہے جب آپ کانسٹنٹلی جیت رہے ہوں, جو بھی آپ لڑائی لڑ رہے ہیں, جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, اس میں آپ کو پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں. تو وہ میرے خیال میں شاید پروین اور ان کا اختر صاحب کا جو ایک وہ جو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی فارم میں جو ایک سکسیس سٹوری تھی, جس طرح سے وہ تمام چیزیں, کنوکشن ہم سب کا بھی یہ تھا, مگر ہم چونکہ اس طرح کی کوئی چیز میں انوالو نہیں تھے جو مسلسل وہ ہو. تو اور اچھا مزے کی بات یہ کہ ایک طرف تو وہ آپٹیمزم اور پروین کی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی, دوسری طرف ایک نحیف و نزار لڑکی جو کہ بالکل کنٹرڈکشن لگتا تھا, جو بڑی بڑی باتیں کرنے. اچھا پروین واز لٹرلی آلموسٹ سیم ایج ایز مائن. تو ہمارا بہت سارا جو مذاق تھا یا بہت ساری چیزیں تھیں وہ مطلب کندھا لڑانے سے والا زیادہ ہوا کرتا تھا, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا زیادہ ہوتا تھا. پروین کا I think it was 13th March 2013 ایک دم سے موبائل فون پہ میسیجز کی ایک فلری, کیونکہ سارے کامن دوست تھے, سارے جاننے والے چاہیں, اور پھر ایک دم ٹیلی فون کالز, پھر میں نے لوگوں کو کال کیا, پھر ٹی وی لگا ہوا تھا اس پہ ٹکٹس چلنے لگے. بالکل صدیق صاحب والی بات کہ حیرت اس بات کی تھی, ویسے تو 2013 میں ہم میں سے کسی کا بھی مارا جانا کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی. ہم سبھی یہ سمجھتے تھے کہ کبھی بھی کوئی کسی بھی جگہ پہ کسی بھٹکی ہوئی گولی کا جو ہے نشانہ بن سکتا ہے. مگر پروین کے کیس میں اٹ واز ریئلی شاکنگ کہ بیکاز اس کا ڈیمینر بہت پازیٹیو, بہت اس طرح کا تھا کہ جس سے جو کسی کو تھریٹن نہیں کرتا تھا, یا ایٹ لیسٹ میں نے کبھی اس کو تھرو ہر ڈیمینر, اس کے پوسچر سے کبھی اس کو تھریٹن کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جو آدمی کسی کے اچھے برے میں نہ ہو, صرف اپنا کام کرتا ہو اور کام بھی دوسروں کی بھلائی کا کرتا ہو, تو اس طرح کا اٹیک, اس طرح کی جو تھی وہ تقریباً نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی, جو کہ بعد میں ثابت ہوا کہ she did threaten people and by her work, through her work, اپنے کام سے وہ لوگوں کو تھریٹن کرتی تھیں, اور وہی شاید ان کی یہ جان لیوا ثابت ہوا. شکریہ زمان صاحب. عقیلہ صاحبہ, آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ آپ کی امیڈیٹ امپلس یہ تھی کہ آپ اپنی والدہ کو لے کے کراچی سے چلی جائیں, تو دین واٹ میڈ یو اسٹے اینڈ فائٹ دا بیٹل, واٹ میڈ یو وانٹ ٹو انکوائر ہو مرڈرڈ ہر اینڈ واٹ ہیپنڈ اینڈ وائی ڈڈ اٹ ہیپن؟ تو ایسا ہوا کہ جب میں آئی ہوں 4 بجے صبح میں پہنچی ہوں, پروین کو مرڈر کیا گیا تھا 7:15 7:30. میں 4 بجے صبح جب پہنچی ہوں تو ہمارے گھر کے سامنے ٹریفک جام تھا. ایسا لگتا تھا کہ پورا کراچی وہاں پر پہنچا ہوا ہے, اور مگر چونکہ یہ بتا دیا گیا تھا اور میڈیا والے بھی بھرے ہوئے تھے وہاں پر, مگر سب امی ایک کمپاؤنڈ میں ایک اس میں رہتے تھے یہ لوگ فلیٹ میں, تو مگر باقی سب لوگ کمپاؤنڈ سے باہر تھے. تو میں جب پہنچی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ دیکھیے ہم نے کسی انور راشد نے بلکہ بنجو بتا, اور عارف حسن تھے ایئرپورٹ پہ آئے تھے, کہا کہ دیکھیے ہم نے امی کو نہیں بتایا ہے, اب یہ آپ کو بتانا ہوگا. تو اور یہ کہ امی کو اور میڈیا کو اور سب کو کہہ دیا گیا کہ دیکھو ان کی امی کو نہیں بتایا گیا, جب ان کی بہن آئیں گی تو بتائیں گی, تو آپ لوگ اس چیز کو رسپیکٹ کریں, اس پرائیویسی کو. تو وہ لوگ کرے, they did it, and then I told my mother and all that happened, and then there was this the whole process of her body being brought back and the funeral, etc.
मगर जो चीज़ थी ना कि वो जो ट्रैफिक जैम बाहर था, मैं घर के अंदर आ गया, परवीन के छोटे से फ्लैट के अंदर और उसके कंपाउंड के अंदर. आप यकीन करें कि पूरा नेबरहुड, पूरा कराची, मुझे उस वक्त तो नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर लिटरली तिल रखने की जगह नहीं थी, ना कंपाउंड में ना घर में. और लोग ये नहीं था कि मतलब लोग बस बैठे हुए थे ना, कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था. उसमें मुझे लगता है कि मैंने आपकी झलक भी देखी थी. और मतलब सब थे वहाँ, सब. तो ये हुआ कि जब फ्यूनरल हो गया, सब कुछ हुआ, तो मगर घर खाली नहीं हो रहा था. लोग आते जा रहे थे, कहाँ से, पंजाब के कोने से 11-11, 12-12 घंटे सफ़र करके लोग पहुँच रहे थे. तो मतलब ये कि क्यों आ रहे हैं ना सब इतने, कि तो ये पता चला, बाद में मुझे बताया गया कि वो सिर्फ यहाँ आना चाहते थे क्योंकि परवीन यहाँ होती थी. तो आप यकीन करें कि 2 महीने तक यही सिलसिला था कि हमें घर में जगह नहीं मिलती थी बैठने की, या आपस में जैसे मैं अम्मी की देखभाल करूं, कुछ करूं. हमारे मतलब मेरे बच्चे थे और परवीन की और नीसेस थे, तो हम लोग को आपस का इंटरेक्शन का कोई टाइम नहीं मिल रहा था कि हम अपने आप को किस तरह से इस चीज़ से रेकनसाइल करें, क्योंकि एक तांता बंधा हुआ था. तो मुझे अनवर राशिद से कहना पड़ा कि अनवर राशिद, इसको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हमको कुछ टाइम चाहिए, वी नीड सम रेफ्यूज ना, कि हम अपना तो डिस्कस करें कि हम क्या हम इसको डील करना हम किस तरह करें. तो फिर ये हुआ कि किसी तरह वो छटा. तो उसके बाद जो पहला ये था ना, जो पहले हफ्ते, पहले महीने, कि बस अब चलो यहाँ से, चलो अम्मी चलो यहाँ से, बस लेके चलें. तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि अम्मी का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था. अगर शायद अम्मी का पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हुआ होता तो मैं चली जाती, मगर ये चीज़ इट वाज डेस्टिनी, आई थिंक, कि उनका पासपोर्ट उस वक्त एक्सपायर हो गया था. एंड उस ज़माने में बहुत अरसा लग रहा था पासपोर्ट, क्योंकि कुछ मसले थे पासपोर्ट ऑफिस में. मगर इस अरसे में मैंने देखा ना कि पूरा शहर, पूरा मुल्क, इनफैक्ट ग्लोबली इसकी डेथ को इसका लमेंट किया जा रहा है, यानी इसमें हमें मातम हो रहा है इसका, और वो अनस्टॉपेबल, मतलब कि अनएंडिंग मातम के लोग कर रहे हैं. तो मैंने ये सोचा कि देखो लोग, ठीक है, कराची ने उसको, कराची या पाकिस्तान या शीश तो गरीबों के लिए काम करती थी, मगर वही गरीब तो अब उसके लिए मातम कर रहे हैं, इस तरह से. फिर बातचीत चली, फैसल से फिर बात हुई हमारी कि ये क्या होगा ना, व्हाट डू वी डू. फिर मुझे हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं है कि आई शुड जस्ट लीव. मैं अपने आप के साथ भी नहीं रह सकूंगी अगर मैं इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करूं कि परवीन को क्यों मारा गया. और एक जुर्म हुआ है, ये एक जुर्म था, बहुत बड़ा जुर्म, और हर जुर्म में सज़ा होती है. क्राइम एंड पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में, अगर हर क्राइम के लिए पनिशमेंट ना हो तो सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव. इन दैट वे आई कुड नॉट सर्वाइव पर्सनली, माई फैमिली कुड नॉट सर्वाइव. मैं अपनी अम्मी को क्या जवाब देती कि परवीन जो सबके लिए इंसाफ ढूंढती थी, मैं नहीं, हम लोग नहीं करेंगे क्या. तो खैर अम्मी को तो ये नहीं बताया था कि उसको गोली लगी थी. उस वक्त मेरे जहन में आया कि शायद अम्मी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी. तो मैंने उनको कहा कि एक्सीडेंट हो गया है और इस तरह से परवीन के सर में चोट लगी है वो. तो मुझे लगता था कि अम्मी ने इस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट किया कि ये हुआ है, तो वो ज़्यादा कि चलो अल्लाह की मर्ज़ी थी ये वो. मगर हम तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे ना. तो बहुत से लोग हमें समझाते थे कि देखो हर को जाना है, मौत तो बरहक है, हर आदमी जो पैदा होता है उसको मरना है एक दिन. आई मीन डेथ, लाइफ एंड डेथ आर जॉइंड टू ईच अदर. बट मैंने कहा कि यस, फॉर लाइफ देयर इज़ डेथ फॉर एवरी लाइफ, बट दैट डज नॉट मीन कि यू गेट किल्ड. That is not a part of life. Death is a part of life, but being killed is not a part of life. और फिर जब लोग जमा हुए, हम लोग कुछ लोग, और हम जब बात करने लगे तो ये तय पाया था
فہیم شیخ آپ بھی تھے ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ جا کر آئی جی سے ملے. میں تو اس وقت صرف ریلائی کر رہی تھی کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں. پہلے ہم آئی جی سے ملے اور آئی جی نے جب سنا کہ میں بہن ہوں اور جو سب لوگ گئے تو انہوں نے پھر ڈی جی جنہوں نے ٹی وی پر اناؤنس کیا تھا کہ پروین کو تو مار دیا مگر ہم نے اس کے قاتل کو مار دیا ہے, ٹی وی پر آ کر کے جنہوں نے اناؤنس کیا تھا اس چیز کو ان کو بلایا گیا. تو انہوں نے پتہ چھوٹتے ہی کیا کہا, ارے نہیں یہ تو طالبان نے کیا ہے اور پانی کے اوپر کیا ہے. تو اس وقت مجھے کھٹکا, میں نے کہا کہ نہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ قتل کر دیا اور کیس کو ختم کر دیا, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر جو ہے نا فیصل سے میری تفصیلی ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی تو پھر یہ ہوا, فیصل نے کہا کہ دیکھیں آپ کریں نہ کریں میں تو کروں گا. فیصل نے یہ کہا, آئی ول ٹیک اٹ ٹو دا کورٹس. تو پھر یہ وہ شروعات تھی نا کہ ہم کو اس جسٹس کو اٹین کرنا ہے. ون آف دی ایسپیکٹس of attaining justice would be through the courts. The other would be to keep her organization alive and working in the same manner as she was keeping it alive. تو یہ دونوں چیزیں ہم نے کی اور ہم پھر فیصل کے ساتھ ڈسکشن میں اور لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے پھر جنوری میں جا کر کے یہ ہوا کہ سپریم کورٹ میں اس کیس کو داخل کیا جائے گا. اور ہم بہت زیادہ آپٹمسٹک تو نہیں تھے, مجھے اتنا نہیں پتا تھا کورٹ سسٹمز کا, مگر یہ تھا کہ شاید ریجیکٹ ہو جائے کیونکہ یہ سنگل مرڈر کیس تھا اور یہ سپریم کورٹ کے ہاتھے میں نہیں آتا تھا. مگر یہ انہوں نے لیا. تصدق جیلانی صاحب تھے جو چیف جسٹس تھے, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور جنوری 2014 سے لے کر کے ابھی تک ان گنت ہیئرنگز ہوئے ہیں. 5 چیف جسٹسز نے اس کیس کو ہینڈل کیا ہے اور سب کا یہی تھا کہ مطلب ہمیں نا امیدی کبھی بھی نہیں ہوئی کورٹ کی طرف سے, جو جسٹسز تھے ان کی طرف سے. بلکہ ناصر الملک صاحب نے تو یہ کہا, ڈانٹا پھر وہ پولیس والوں کو کہ تم کو پتہ بھی ہے کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. عظمت سعید صاحب نے بھی ڈانٹا کہ یہ کیا ہوا, کہ یو تھنک ڈو یو نو ہو پروین واز. مطلب ان لوگوں نے اس کو پرسنلی لیا جیسے کہ ان کے کسی کے ساتھ ہوا ہے. جس طرح سے سب لوگ, جیسے وہ میں کہہ رہی تھی 150-200 لوگ پہنچ گئے, ان سب کو لگتا تھا کہ ان کا اپنا کوئی مارا گیا ہے. تو یہ ہوا اور ابھی تک جو ہے ہم کورٹ میں ہیں, 5 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. تو لہٰذا ان کا کیس ATC کورٹس میں اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی. جوڈیشل کمیشن میں یہ چیز طے ہو گیا کہ وہ جس کو مارا تھا وہ نہیں تھا, وہ کلر نہیں تھا, بلکہ ہم نے یہ کہا کہ وہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیونکہ چاہے وہ کچھ بھی تھا, چاہے وہ کرمنل تھا, قاتل تھا, بٹ ہی آلسو نیڈس جسٹس. اس کیس کو بھی دیکھا جائے کہ پولیس نے اس طرح کیسے کیا کہ انکاؤنٹر میں مار دیا. تو پھر وہ کیس اوپن ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے اور ہم ابھی تک پر امید ہیں کہ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس نہیں ہے اور مگر ہمیں انصاف ملے گا. اور یہ جو ایک سفر ہے انصاف کے حاصل کا, وہ خود بھی ایک انصاف ہے, وہ بھی ایک جسٹس ہے کہ آپ کو سسٹم کے اندر, سسٹم نے الاؤ کیا ہے ٹو پرسو دس کیس. یہ سسٹم موجود ہے, ہمیں اور کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹو گیٹ جوڈیشل جسٹس. تو اس کو ہم نے اور ہم کرتے رہیں گے اینڈ وی آر ویری ویری ہوپ فل آف گیٹنگ جسٹس. if not in the direct punishment, but in the sense that we have created this sense of hope among people کہ آپ اس چیز کو ایسے نہیں جانے دیں گے, آپ پرسو کریں گے تو آپ کو ملے گا, you will get justice and the system is geared to that. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ the arc of the universe is long but it always bends towards justice. پروین اس چیز میں بلیو کرتی تھی اور آئی تھنک ہمارا جو سفر ہے اس پورے 7-8 سال میں ہم بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اٹ ول آلویز بینڈ ٹورڈس جسٹس اینڈ دس از واٹ وی ول ایونچولی گیٹ. تو یہ بہت شکریہ.
صدیقی صاحب آپ کس طرح سے انوالو ہوئے اس کیس میں؟ وائی ڈڈ یو ڈیسائڈ ٹو litigate and then what has the legal journey been so far since 2013? جیسے عقیلہ نے بتایا کہ انوالو تو ہم اس میں اسی لیے میں ہوا تھا کیونکہ عقیلہ نے میری ایڈوائس سیکھ کی تھی، اور جیسے عقیلہ نے کہا، پتہ نہیں کیوں اس وقت میں نے یہ کہا بھی تھا ان کو، کیونکہ مجھے یاد ہے اس وقت ہماری میٹنگ ہوئی تھی، عقیلہ آپ کو یاد ہوگا، عارف حسن صاحب کی چھت کے اوپر، یا جو باہر بیٹھنے کا ان کا ہے بیلکنی کا، تو اس میں دو تین لوگوں کے علاوہ سب کا ایک بڑا پیسمسٹک ویو تھا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم ادارے کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں ملے گا اور کچھ نہیں ملتا، اور یہاں اس ملک میں تو انصاف ملتا ہی نہیں ہے، کوئی پکڑا نہیں جاتا، اتنے لوگ مارے گئے، جو ایک اس سوسائٹی میں رونے دھونے کا نیریٹو ہے جو ہم نے کامن سینس کے لیول پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہ یہ مجھے یاد ہے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ بات آپ ایکسیپٹ کر لیں۔ اور یہ لوگ یہ وہ سب لوگ تھے جو پروین کے بارے میں پروین سے کلوز بھی تھے، ان سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن ایک یہ انہوں نے بھی یہ ایک نیریٹو آف پیسمزم ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ کچھ ہی لوگ تھے، عقیلہ تھی، میں تھا، جن کا یہ خیال تھا کہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ کرنا ضروری ہے، کوشش کرنا ضروری ہے۔ اور میری بنیادی موٹیویشن اس کیس کو آگے بڑھانے کی، آف کورس میں اکیلا نہیں تھا، اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا کامران شیخ صاحب جو ہمارے دوست ہیں لاہور میں، انہوں نے ہی سپریم کورٹ میں پٹیشن پرسو کی۔ تو اس میں یہ کسی ایک اکیلے وکیل کا سفر نہیں ہے، اس میں کامران صاحب ہیں، میرے دفتر کے بہت سارے وکیل ہیں جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، میرے پارٹنر ہے سعد، انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، صلاح الدین پبر صاحب ہیں۔ تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے، یہ کسی سول جرنی نہیں ہے۔ لیکن موٹیویشن جو تھی، ایک تو پرائمری موٹیویشن آپ لوگوں کو عجیب لگے گی، وہ یہی تھی کہ مجھے اس پہ بڑا غصہ تھا کہ ایک جو شخص تھا جو ایٹ لیسٹ مجھے اتنی امید دیتا تھا، اتنا آپٹمزم دیتا تھا، اور جس کی ہستی ہوئی شکل میں اور دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس سے مجھے امید ملتی تھی، کوئی اس کو لے گیا اور بے دردی سے لے گیا اور اس کے وقت سے پہلے لے گیا۔ یہ جو ایک سینس آف انجسٹس ہوتی ہے ایک انسٹنکٹفڈ لیول پہ، آئی تھنک یہ پرائمری موٹیویشن تھی۔ لیکن آف کورس اس کے علاوہ کچھ اسٹریٹجک موٹیویشنز بھی تھی، جیسے عقیلہ نے کہا، جس کو میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں، کہ اصل میں اس کیس کو پرسو یا پروین کے لیے انصاف کو پرسو نہ کرنے کا نتیجہ پھر یہ ہوتا کہ یہ جو ادارہ تھا جو اس وقت تک پھر پارشلی بند ہو گیا تھا، کوئی پروین کے مرڈر کے بعد او پی پی میں لوگ ڈرتے تھے جاتے ہوئے، اور وہ پارشلی بند ہو گیا تھا۔ تو اگر ہمیں اس ادارے کو زندہ رکھنا تھا، اس ادارے کے کام کو زندہ رکھنا تھا، اختر حمید خان صاحب کے کام کو، پروین کے کام کو زندہ رکھنا تھا، تو یہ ایک قسم کا کاؤنٹر میجر تھا، یہ اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ تھا۔ اور تیسری موٹیویشن اگر میں کہوں تو وہ یہ تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس معاشرے میں انصاف کی گنجائش بھی ہے، یا پھر اس صرف گنجائش یہی ہے کہ ہم لاشیں اٹھائیں اور افسوس کریں اور یہ کہیں کہ موت تو آنی ہے۔ تو یہ اس قسم کے کیسز میں خاص طور پہ اس لیے لیتا ہوں کہ دیکھا تو جائے کہ اس معاشرے میں
کوئی انسانیت باقی بھی ہے یا یہ لاشیں ہی اٹھاتی رہے گا؟ خاص طور پہ یہ شہر صرف لاشیں اٹھانے کے لیے ہے، اور وہ بھی خود نہیں اٹھاتے، اس کے لیے بھی نہ اسٹیٹ وہ کام کر سکتا، اس کے لیے بھی ایڈی صاحب نہیں ہوتے تو شاید اس شہر سے لاشیں بھی نہیں اٹھتی. تو یہ ایک موٹیویشن لیول پہ تو یہ تھا. اب اس کیس کی جرنی بھی انٹرسٹنگ ہے، وہ ایک پوری ایک اس پہ لیگل سٹڈی ہو سکتی ہے کہ جیسے عقیلہ نے بتایا کہ اس کی جب ایف آئی آر کٹی تو اگلے دن جو ہے یہ میرے خیال میں اس زمانے میں ڈی آئی جی تھے جاوید اوڈو صاحب، جن کا ذکر کیا کہ آئی جی صاحب نے ان کو بلایا تھا. انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی کہ 14 تاریخ کو بڑی دھوم سے پریس کانفرنس کی اور ٹی وی پہ بھی آیا، اور انہوں نے کہا ہم نے یہ مرڈر سالو کر دیا. اور انہوں نے کہا ایک قاری بلال تھا جو انوالوڈ تھا، اور انہوں نے اس کی بلسٹکس بھی میچ کر لی کہ اس سے جو گن ملی ہے اور جو پروین کی بلٹس تھی وہ میچ کرتی ہیں. اور اس زمانے میں جو تھا کہ ہر چیز جو تھا اس کے لیے ایک طالبان کا موٹیویشن کیا کہ یہ تحریک طالبان کا ممبر تھا اور اس نے پروین کو مار دیا. اور اگلے دن ہی یہ کیس سالو بھی ہو گیا اور کلوز بھی ہو گیا. تو یہ بہت ہی سسپیشس بات تھی کہ اتنا سینئر آفیسر ایک دن میں اتنے ہائی پروفائل کیس کو کس طرح لگ یہ رہا تھا کہ ڈیلیبریٹلی بند کرنا چاہتا ہے. اب ہمارے لیے اس وقت ڈیفیکلٹی یہ تھی کہ اگر آپ لوگ یاد کریں کہ 2013 شاید اس شہر میں بہت بلڈی سال تھا، ہر روز 10 لوگ مارے جاتے تھے. اور کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اس میں پولیس کے آفیشلز بھی انوالوڈ ہیں، حکومت بھی انوالوڈ ہے اور پولیس کے آفیشل، یہ کوئی پرائیویٹ لوگوں نے نہیں کیا. تو ہم نے کہا کہ اس کیس کو ہم سندھ ہائی کورٹ میں فائل نہیں کر سکتے کہ اس کی ری انویسٹیگیشن کی جائے، کیونکہ ایف آئی آر تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے ختم ہی ہو گئی تھی کیونکہ ملزم کو ہی مار دیا تھا. تو ہم نے پھر ایک بڑا انیوژل فیصلہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ جائے. تو ہم نے جسے آپ لوگ سو موٹو جورسڈکشن کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن اس میں آپ خود بھی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ خود ایکشن لے. کہ آپ جس طرح ہائی کورٹ میں پٹیشن کرتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن کر سکتے ہیں آرٹیکل 184(3) کے انڈر. تو وہ ہم نے کی. اب وہ انیوژل اس لیے یہ تھی کہ سپریم کورٹ کبھی سنگل مرڈر کیسز میں پٹیشنز انٹرٹین نہیں کرتا. وہ کہتا ہے آپ جائیے ہائی کورٹ جائیں، لیکن ہمیں معلوم تھا، میرا تو یہ خیال تھا کہ اگر ہم ہائی کورٹ گئے تو ایک تو کچھ ملے گا نہیں امیڈیٹلی، اور ہم جو بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہوں گے ان کی جانوں کو خطرہ ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑا کور اپ ہے. تو اس لیے ہم فزیکلی بھی ڈسٹنس کرنا چاہتے تھے اپنی لیگل سٹرگل کو، کہ ایک قسم کی فزیکل سیفٹی تھی جو یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو ہائی کورٹ جاتے جاتے ہی کوئی مار دے، یا جو لوگ جنہوں نے پٹیشن داخل کی ہے وہی وڈرا کر لیں تھریٹ سے یا کسی اور چیز سے. سپریم کورٹ میں بھی جب ہم نے داخل کیا تو رجسٹرار نے آبجیکشن لگا دیا، جو میں نے کہا کہ وہ سنگل مرڈر پٹیشنز انٹرٹین نہیں کرتے. لیکن اور اس میں کامران شیخ صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو پرسو کیا. اور جیسے عقیلہ نے کہا کہ یہ کافی امیزنگ بات ہے اور یہ پروین کی پرسنالٹی کے بات ہے کہ چیف جسٹس آفٹر چیف جسٹس اینڈ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ، پہلے افتخار چودھری صاحب، پھر تصدق جیلانی صاحب، پھر ناصر الملک صاحب، پھر عظمت سعید صاحب، اور بھی میں جن کے نام نہیں لے رہا لیکن اور بھی تھے، اور اب عمر بندیال صاحب جو سینئر جج ہیں. پتہ نہیں کیا تھا اس کیس میں کہ انہوں نے اس کو، ابھی تک وہ پٹیشن پینڈنگ ہے اور جتنی بھی اس میں ری انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ اس میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو جاتا ہے. تو اگر اس میں جو بھی تھوڑا بہت انصاف ملا ہے وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہی ملا ہے. اب میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں اس کے بعد ہوا کیا.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर किया कि एक जुडिशल कमीशन बने और वो सेशन जज उसको हेड करे. सेशन जज साहब गुलाम मुस्तफ़ा मेमन साहब थे उस ज़माने में, अभी भी सेशन जज हैं. उन्होंने बड़ी अच्छी इंक्वायरी की, जबकि बड़े थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर में की. मेरे सामने का वाक़या है कि उन्होंने एक जो लो लेवल पुलिस ऑफिसर होता है इन्वेस्टिगेशन, और उसने जज साहब को थ्रेटन किया कि आप ना जाए जहाँ पे प्लेस ऑफ अकरेंस है, हो सकता है कुछ हो जाए आपके खिलाफ. इस किस्म का थ्रेट किया. लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने बहुत अच्छी इंक्वायरी की और वो इस नतीजे पे पहुँचे. तो ये जो उन्होंने दिखाया है कि तहरीक तालिबान की इन्वॉल्वमेंट थी और एक कारी बिलाल थे, और वो मिराकुलसली कारी बिलाल जो है, जैसे कोई जेम्स बॉन्ड की स्टोरी सुनाई जा रही थी कि अगले दिन वो आइडेंटिफाई भी हो गए, वो मारे भी गए इनकाउंटर में, उनकी बलिस्टिक्स भी मैच हो गए. उन्होंने कहा ये सब एक झूठी स्टोरी है. उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मल्टीपल GITs बनी है, उनकी कॉम्पोजिशन चेंज हुई, लेकिन फिर एक GIT उमर शाहिद साहब ने, जो अभी भी सर्व कर रहे हैं सिंध में, बहुत अच्छी रिपोर्ट दी. और इसमें और भी बहुत सारे पुलिस वालों के बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं, सुल्तान ख्वाजा साहब और ऑफ कोर्स अख्तर फारूक SP जो थे. तो ये इसमें बड़ी एक स्ट्रेंज सी बात है, ख्वाजा सुल्तान ख्वाजा, बड़ी जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ. तो बड़ी स्ट्रेंज सी बात है जो इस सोसाइटी के बारे में, कि जिन लोगों ने इस केस को ख़राब किया पुलिस वालों ने, उन्हीं के भाई पुलिस वालों ने इस केस को रिवाइव किया. तो ये एक बड़ी इंसाइट है. और ये जो पुलिस है, जिसे ये समझा जाता है कि इससे बड़ा बुरा डिपार्टमेंट कोई नहीं है, हमें बड़ी स्ट्रेंज जो है एक्सपीरियंस हुआ इसमें कि इन्होंने अपने पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की. और इसमें बहुत बड़ा रोल इस बात पे था कि शुरू में इसमें कोई कामयाबी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि AD ख्वाजा साहब से पहले, जब वो IG नहीं बने थे, उससे पहले एक बहुत ही करप्ट IG यहाँ थे जिनके खिलाफ अब नैब में केस चल रहा है. उन्होंने डिलिबरेटली इसको सबवर्ट किया, इस इन्वेस्टिगेशन को, ख्वाजा साहब को काम नहीं करने दिया. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है कि स्टेट ने ही इस केस को ख़राब किया और स्टेट ने ही इस केस को रिवाइव किया. और इन ऑफिसर्स ने बड़ी मेहनत से ये काम किया. और उमर शाहिद साहब ने बुनियादी तौर पे 3 बातें कही इसमें. पहली बात उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो ये बता दूं कि इसमें बुनियादी तौर पे 5 लोग अरेस्ट हो गए. तो जो इमीडिएट गैंग था जो इन्वॉल्व था मर्डर में, लेड बाय रहीम स्वाति, वो आइडेंटिफाई भी हो गया और वो अरेस्ट भी हो गए और वो अभी जेल में है. तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी. लेकिन उस आदमी को अरेस्ट करने में भी 3 साल लग गए. वो इतना पावरफुल आदमी था कि उसको अरेस्ट 3 साल तक नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हुआ. लेकिन ये इमीडिएट गैंग था. हम ये चाह रहे थे कि GIT में ये पता चले कि भाई ये रहीम स्वाति क्यों मारेगा परवीन को. ये ऑफकोर्स उसी इलाके का था, ही वॉज अ लोकल ANP लीडर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई रहीम स्वाति क्यों मारेगा. तो GIT ने बुनियादी तौर पे, उमर शाहिद साहब ने 3 बातें की कि या तो इसकी रीज़न ये है कि जो रहीम स्वाति उसका गैंग है, वो OPP का बहुत बड़ा लैंड है वहाँ, जिस पे OPP बना हुआ है, उस पे कब्जा करना चाहता है. दूसरी रीज़न उन्होंने कही कि ये जो इलीगल हाइड्रेंट्स के हवाले से OPP काम कर रहा था, उसके हवाले से उसकी वजह हो सकती है, क्योंकि रहीम स्वाति माइट जस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट किलर. ठीक है, ही इज जस्ट अ फ्रंट मैन. और तीसरी उन्होंने कही कि यह भी हो सकता है कि उस ज़माने में, आपको मालूम है कि जो ये सारी लैंड ग्रैबिंग हुई, और फ़हीम साहब इस पर तफसीलन बात करेंगे, ये उसी ज़माने में हुई है. और देखिए, परवीन एक जो काम कर रही थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही थी गरीब लोगों के लिए. वो कर रही थी कि उनके लैंड रेगुलराइज करवा रही थी. जब आपका लैंड रेगुलराइज हो जाता है गोट आबाद स्कीम में, तो उसकी वैल्यू 100% बढ़ जाती है. अगर आपके पास पेपर ना हो, रेगुलराइज ना हो, तो कोई भी आके आपको थ्रेटन करके आपसे पोजेशन ले सकता है और कह सकता है
کہ جی یہ 10 لاکھ پکڑو اور جاؤ, جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بیریا میں ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. تو انہوں نے یہ 3 موٹیوز بتائے. اس کے بعد جسٹ ٹو کنکلوڈ, اس کے بعد کیونکہ ہم ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے تو ہم نے پھر ایک FIA کی انویسٹیگیشن اس میں کروائی اسلام آباد سے. سیڈلی اس کا ذرا نتیجہ کانٹرڈکٹری سینس میں نکلا کہ اس نے اس GIT سے ڈس ایگری کیا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی لارجر پرپس نہیں اس میں ہے, اس میں یہ رحیم سواتی اور اس کا گینگ ہی انوالوڈ ہے, اور ان کا بنیادی موٹیو جو تھا وہ یہی تھا کہ اس زمانے میں لینڈ گریبنگ چل رہی تھی اورنگی ٹون کے علاقے میں, اور ہی واز آفٹر دا لینڈ آف OPP جس پہ OPP بنا ہوا ہے. اور انہوں نے یہ بھی پھر انڈیکیٹ کیا ہے, جو بڑی اسٹرینج بات ہے اس رپورٹ میں, کہ یہ ایک ایتھنک کانفلکٹ بھی تھا اور وہ عورتوں کو برداشت نہیں کرتا تھا رحیم سواتی. اور کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پروین جو تھی وہ بہاری تھی, آلدو مجھے غلط بات ہے. اور یہ ایتھنک کانفلکٹ بھی تھا, اور یہ تھی کہ وہ عورتوں, اتنی ڈومینیٹنگ عورتوں کو اس لیے رحیم سواتی نے مار دیا. تو یہ چیز ابھی تک سامنے, لیکن یہ کیس ابھی بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, اور اس پہ فیصلہ ہونا ہے کہ آگے جا کے اس پہ کوئی فردر انویسٹیگیشن ہونی ہے. لیکن 5 لوگ اریسٹڈ ہیں. تو یہ کمپلیکیٹڈ لیگل جرنی ہے جو ابھی بھی چل رہی ہے. شکریہ صدیقی صاحب. زمان صاحب, میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ what prompted you to write your detailed piece in Dawn about after Parveen Rahman's passing, and what are the questions that still trouble you about her death? What are the ongoing puzzles that you identify? جی دیکھیے, as I said earlier, یہ جس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں لوگ مرڈرز ہو رہے تھے, اور ان کا مرڈرز کی ملٹیپل ریزنز ہوتے تھے, ملٹیپل لیئرز تھے. تو جب پروین کا مرڈر ہوا تو وی ٹک اٹ لائک اے فیٹ اکمپلی, کہ بھائی ہمارا ایک اور ساتھی مارا گیا. مگر جب دوسرے دن DIG جاوید اوڈو نے پریس کانفرنس کی, اور جو فیصل صدیقی صاحب نے جو ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ اس طرح سے, یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس شہر میں یا اس ملک میں بھی اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اچھا, اگر یہ اناؤنسمنٹ تھانے کے لیول سے آتا, یا علاقے کے SP کے لیول سے آتا, یا پولیس کے کسی اسپوکسمین کی طرف سے آتا, تو شاید وہ نہیں ہوتا. DIG is a very senior position, and if somebody is able to coerce a DIG to come out and make a statement like this, اس کا simply ایک مطلب ہوتا ہے کہ جو conspiracy ہے it goes to a very high level. It doesn't, یہ کوئی وہ نہیں ہے. اورنگی میں چونکہ خود میرا تعلق ڈان سے ہے, اور کراچی شہر میں grew up as a socio-political activist, اورنگی میں بہت جاننے والے ہیں, پولیٹیکل بھی, نان پولیٹیکل بھی, سوشل حوالوں سے. ان سے جب کال کیا تو ایک کسی نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں, قاری بلال جو تھا زخمی ہو کر, طالبان لیڈر, تھانے آیا تھا رپورٹ کروانے کے لیے کہ دیکھو میں نے رات پروین کو مارا اور انہوں نے مجھے مارا ہے. تو دیٹ واز ویری کہ بھائی کیا ہوا. میں خیر کبھی اس بات کو کنفرم نہیں کر پایا, کیونکہ میرے پاس کوئی آفیشیل ذریعہ نہیں ہے کہ واقعی میں قاری بلال جو ہے زخمی ہو کر تھانے پہنچا تھا رپورٹ کرانے, مگر کئی لوگوں نے جو اس علاقے کے ہیں انہوں نے یہ بات ریپیٹ کی کہ فیکٹ ایسے ہی تھا. اچھا دیکھیے, مافیا از این اٹیلین ورڈ, اس کا مطلب ہوتا ہے میننگ سمپلی کرمنل سینڈیکیٹ. کرمنل سینڈیکیٹ کے اندر ایریاز جو ہیں مافیا کے بٹے ہوئے ہوتے ہیں, مگر اس کی جو ہیرارکی ہے وہ بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہوتی ہے اور ڈسپلنڈ ہوتی ہے. تو باوجود اس کے کہ آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ, اور ہم سب کراچی میں رہنے والے جانتے ہیں کہ کراچی میں مختلف طرح کی مافیاز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی آپریٹ کر رہی ہیں.
चाहे वो टैंकर माफिया हो, चाहे लैंड माफिया हो, वो ड्रग माफिया, यू नेम इट, देयर आर 24 माफियाज, जो वेल स्ट्रक्चर्ड माफियाज, जो अच्छा एट सम लेवल इन माफियाज की लीडरशिप और इनकी ऑपरेशन में के जो एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे में मिल जाते हैं, क्योंकि वही लोग फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी इन्वॉल्व होते हैं, वही मर्डर्स में, पॉलिटिकल मर्डर्स, असैसिनेशंस में, वही टैंकर माफिया में ये. अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड थ्रू माय एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स ऑफ लिविंग इन कराची. जब हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो लाजिम बात है, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन को हफ्ते 10 दिन में होती नहीं है, आपको चीज़ें बिट्स एंड पीसेस मिलती हैं. एक चीज़ मुझे ये पता चली कि आरिफ हसन साहब ने ओपीपी को वहाँ पर पूरी टीम को जो था अर्बन रिसोर्स सेंटर के दफ्तर पे यहाँ बुला लिया था, शहीद मिलत और शारा फैसल पे. वहाँ जाके जब मैं लोगों से मिला तो पता लगा कि आरिफ साहब ने, या मतलब उनमें कोई धमकियाँ मिली गोट आबाद स्कीम और लैंड रेगुलराइजेशंस के उसमें. अच्छा, में जितने भी लोग, इवन हमारे दोस्त भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का वो है टेकन अबैक पूरी चीज़ से. तो बहुत डिसजॉइंटेड और छोटी छोटी जो है पॉइंटर्स मिला करते थे कि यार कुछ ऐसा हुआ. तो ये पता होना कि इवन यूआरसी आ जाने के बाद भी ओपीपी के स्टाफ को जो उनका ऑनगोइंग काम था वो काम करने से मना कर दिया गया है, क्योंकि उसके खिलाफ थ्रेट्स मिली हैं. तो उसमें ये हुआ कि ये ज़रूर जो परवीन का जो मर्डर है ये लैंड से रिलेटेड है. अच्छा, फिर उसमें खबरें आना शुरू हुई पप्पू कश्मीरी और रहीम सवाती के हवाले से, भालू के हवाले से, जो मामूली स्ट्रीट साइड क्रिमिनल्स जो कि सब तालिबान में कन्वर्ट हो चुके थे. रहीम सवाती किसी ज़माने में एएनपी का ज़रूर था, मगर जिस वक्त का ये वाक़या है मार्च 2013 में, उस वक्त औरंगी, बनारस और ये सारे एरिया जो थे तालिबान ने मुकम्मल तौर से टेक ओवर कर लिए थे. तो एएनपी वॉज 102 एएनपी के लोग जो हैं उन चंद सालों में मारे गए थे ऑल ओवर द सिटी. तो उसमें फॉर एन एएनपी गाय to operate as ANP and murder somebody like Parveen was beyond, at least मेरे उससे बाहर था. तो ऐसे लोग अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल ग्रुप्स में, चाहे वो वही लोग जो पहले ANP का साथ कर रहे थे, काम कर रहे थे, क्रिमिनल्स, और कुछ लोग MQM के साथ काम कर रहे थे, लैंड ग्रैबिंग के ऊपर झगड़े उनके सारे के सारे चला करते थे, वो ही फिर तालिबान में भी जाके छुप गए थे. मगर रहीम स्वाति के लिए कम से कम मुझे देर तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि ये जो ग्रुप था, जो जिसकी उस वक्त खबरें आ रही थी कि दे माइट बी इन्वॉल्व, कि ये इन्होंने कोई बाकायदा या किसी तरह से तालिबान को ज्वाइन किया है. सो दे वर लाइक ओनली इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज. फिर लैंड माफिया के साथ, अच्छा एक चीज़ जब हमें गोठाबाद का मिला तो हमने जाके गोठाबाद स्कीम, या जो गोठों को रेगुलराइज किया जाता है, तो उसकी जाके जब तहकीक की तो पता लगा 13 मार्च 2013 के बाद से कोई गोठ जो है फॉर मंथ्स एंड मंथ्स उस स्कीम के तहत रेगुलराइज नहीं हुआ. मैंने ओपीपी से निकाल के वो सारे उनका डेटा देखा. हर डेथ, द डे आफ्टर हर डेथ, फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, आई डोंट नो अब क्या स्टेटस है, कोई गोठाबाद स्कीम में कोई गोट नहीं हो रहा था. तो जब हमने वो देखा कि भाई ये गोठाबाद में तो कि ओपीपी ने कौन से गोठों को आबाद करवाया था या काम किया था और किस तरफ काम कर रहे थे, तो वो दैट टुक अस टू गडाप. और गडाप में भी देलांगे जी, काठौर और ये जो बॉयल और ये जो दे थी, जहाँ पर उस वक्त जो है नया नया इसका काम शुरू हुआ था बैरियर टाउन कराची का.
تو وہ چونکہ وہاں پر وہ ایک آن گوئنگ ایکٹیویٹی تھی، ہم نے جو میپس تھے، جو ٹوپوگرافک شیٹس، اور ان پہ وہ گاؤں دیکھے، تو کچھ گاؤں جو تھے جو میپس پہ موجود تھے، جو کیا کہنا چاہیے ریگولرائز ایک طرح سے تھے، وہ تو بچ گئے تھے، مگر وہ تمام گاؤں، اور ان کی تعداد کوئی 44 کے قریب تھی، جو کہ ریگولرائز نہیں ہو پائے تھے. ان میں سے بہت سارے جو تھے they had been bulldozed and taken over. گوٹ آباد اسکیم میں اگر ایک گوٹ آباد ہوتا ہے تو ایک تو وہ ایریا جس پہ وہ رہتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی 75 ایکرز ان کو چراگاہ، جانور اور ان کے لیے ملتا ہے. اٹس اے ویری لارج اینڈ دین دے ہیو ٹائٹل، تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ڈیولپر ٹو پش دم آؤٹ اینڈ پش دم آؤٹ فار فری. تو وہ بہت زیادہ مسئلہ نا. اگر یہ چیز صحیح تھی تو پروین کا وجود جو تھا کئی ارب روپے کا رکاوٹ تھی لینڈ ڈیولپرز کے لیے. اور وہاں پر صرف اور صرف بیریا ٹاؤن ہی نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا، وہاں پر سپر ہائی وے کے دونوں طرف بڑی بڑی وہ جو تھی ڈیولپ ہو رہی تھی. رحیم سواتی کا ایک واٹر ہائیڈرنٹ تھا، اور جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس وقت تو واٹر ہائیڈرنٹ بند تھا. تو جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ لگا کہ وہ خود واٹر ہائیڈرنٹ رن نہیں کر رہا تھا، اس نے شاید کوئی 2 لاکھ روپے مہینے پہ واٹر ہائیڈرنٹ جو تھا وہ کسی اور کو جو ہے ایک طرح سے لیز کر دیا تھا. اچھا، جب ہم نے اس وقت جو واٹر یا ٹینکر مافیا میں جو لوگ لیڈ کر رہے تھے، جب ان کو دیکھا تو پتہ یہ لگا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو بیریا ٹاؤن اور اس میں زمین اور اس کے مسئلے میں انوالوڈ ہیں. اچھا، ہمارے پاس ثبوت کچھ نہیں تھا، یہ ہمارے پاس یہ صرف کنجیکچر کہہ لیجیے یا صرف اور صرف زمین سے جو حقائق تھے یہ وہ چیزیں تھیں. تو اس کو پھر جب انویسٹیگیٹ کرتے کرتے جب انویسٹیگیٹرز کے پاس پہنچے، میں نے ایف آئی اے نے جو بھی کی ہے اس میں یہ تمام چیز تمام جتنا، کیونکہ ثبوت لانا تو آپ کی ذمہ داری ہے، مجھے تو ثبوت کوئی نہیں دے گا اسی طرح سے جب اختر فاروق صاحب سے جب بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ مرڈرر تلاش کر رہے ہو تو مرڈر تو آپ پکڑ لو گے، تو وہ تو ہائیڈ گنز ہیں، چاہے وہ قالی بلال ہو، چاہے بھالو ہو، چاہے رحیم سواتی ہو، چاہے ارشد ہو، یہ تو کنسپریسی ہے. اور یہ چھوٹے سے فٹ بال گراؤنڈ کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی جو ہے اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا. کیونکہ پروین کا مرڈر ایٹ اینی مطلب ہر آدمی سمجھتا تھا کہ وہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ، اور پروین بہت بڑی وہ تھی، تو اٹ ول ناٹ بی جسٹ کہ آپ نے پلٹ دیا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ساری چیز ایف آئی اے والوں کو بھی سمجھائی، ان کو بتایا، اپنی تمام میٹنگز کے حوالے دیے. اور جب ہم اخبار میں لکھتے ہیں، اخبار ہم سے ثبوت مانگتا ہے کہ ایڈیٹر کہتا ہے بھائی تم یہ بات کہہ رہے ہو، اس کو ثابت کیسے کرو گے. تو جو لوگ ثابت کر سکتے ہیں ان کو تمام چیزیں دی، لوگوں کے نام بتائے، کون کون انوالوڈ ہو سکتے ہیں، ہمیں کہاں کن کن کے نام ملے، وہ سارے بتائے، مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اور یہی چیز جو ہے دوبارہ اس بات کو ری انفورس کرتی ہے کہ اس کے پیچھے جو لوگ انوالوڈ ہیں وہ کوئی ایک معمولی بلڈر یا ایون بڑا بلڈر یا صرف چند لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ریاست کے مختلف اداروں اور جو ریاست کے موورز اینڈ شیکرز ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے. اور کچھ لوگ ہیں عقیلہ اور فیصل جیسے جو ان کو ٹیک آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. I just want to کہ پانی اور زمین کا ہم کیوں اتنا ذکر کر رہے ہیں نا پروین کی ڈیتھ کے حوالے سے. وہ ایسا ہوا کہ 2006 سے لے کر پروین نے یہ جب اورنگی میں پانی نہیں آتا تھا، تو جب پروین نے یہ چیزیں انویسٹیگیٹ کرنا شروع کی تو ان کو پتہ چلا کہ پانی تو وافر مقدار میں موجود ہے، مگر 40% چوری ہو جاتا ہے، اور وہ چوری ہوتا ہے مین لائن سے.
یہ نہیں چھوٹے چھوٹے جو چور ہیں یا ہائیڈرنٹ والے وہ نہیں کرتے، یہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ چوری ہوتی ہے. اور یہ چوری ہے ہم آپ کو دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ چوری ہوتی ہے انڈسٹریل ایریا کو دینے کے لیے. تو جب اس کی انویسٹیگیشن شروع کی تو ایک بہت میٹیکولس وے میں پہلی مرتبہ یہ ہوا پاکستان میں اور کراچی میں کہ ایک ہائیڈرنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اس وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اس میں سے کتنا پانی سائفن ہوتا. یہ تقریباً 2-2.5 سال لگ گئے پروین کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے، بیکاز وہ بہت ڈینجرس بھی تھا. تو اس زمانے میں تو کوئی اس کو دھیان نہیں دیتا تھا نا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں. ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں کتنے ٹینکرز آ رہے ہیں، کیا کیپیسٹی ہے یہ وہ، مگر ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کیا جا رہا تھا، بہت میٹیکولسلی ریسرچ کیا جا رہا تھا. پھر 2009 میں جو رپورٹ پروین نے مرتب کی اس ریسرچ کے بیسس پہ، وہ پہلی دفعہ دھماکہ ہوا، بلکہ ڈان میں ہی چھپا کہ یہ جو کام ہے یہ بہت آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے. اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ کون سے ہائیڈرنٹ ہیں جو انلیگل ہیں، اور 40% پانی جو کراچی والوں کا ہے وہ کیسے نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کو بڑے بڑے انڈسٹریز کو اور بڑے بڑے اداروں کو بیچا جاتا ہے. تو یہ جب ڈاکیومنٹ ہوا تو پہلی مرتبہ یہ آیا کہ لیگل واٹر سپلائی کس طرح چلتی ہے. اس وقت بہت تھریٹس ملے پروین کو، مگر آپ کو شاید پتہ ہو کہ پروین کبھی میڈیا پہ نہیں جاتی تھی، کبھی کوئی ٹاک اس طرح نہیں دیتی تھی. اس کی جو بات چیت یا ڈسکشنز تھا وہ یونیورسٹیز میں ہوتا تھا، یعنی اس کا انٹریکشن اس طرح کا تھا. میڈیا سے اس کا کوئی اس طرح سے اپنے آپ کو وہ پروموٹ نہیں کرتی تھی نہ اپنے کام کو. مگر آئی تھنک کامران خان نے ایک پروگرام کیا تھا آن ایلیگل واٹر، تو اس پر یہ جو ہر ریسرچ وداؤٹ نیمنگ دی آرگنائزیشن، یہ ایک چیز اس میں اس نے بتایا، یہ ہائیڈرنٹ ادھر ہے، اس کی کیپیسٹی ادھر ہے. اس کے بعد سے ایکشن شروع ہو گیا ہائیڈرنٹ کے اگینسٹ، مگر ظاہر ہے بہت کم ایکشن ہوتا تھا کیونکہ زیادہ تر بڑے لوگ ملوث تھے، اور ملوث کا مطلب ہے پولیس، دا لوکل ٹھگ، دا پولیٹیشینس، دا لوکل سب اس میں ملوث، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا. تو یہ ایک تھا کہ ایک ایکشن ایک جو پروین لوگوں کا کام تھا، جو ایڈوکیسی تھی نا، وہ ریسرچ بیس تھی، نالج بیس تھا. تو پروین نے ایک نالج بیس کریٹ کیا اگینسٹ دس واٹر مافیا فار دا فرسٹ ٹائم. اس طرح سے 2008 میں جب پروین نے یہ لینڈ ڈاکیومنٹیشن شروع کیا، یعنی کہ گوٹھوں کہاں ہیں، کیسے میپ بنایا، میپ کے اوپر اس کا لوکیشن ڈالا. جب آپ ایک چیز کو میپ کے اوپر لوکیشن ڈال دیتے ہیں تو اس کا وجود وہ ہو جاتا ہے نا، انڈورس ہو جاتا ہے، کہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ اس جگہ پہ وہ چیز موجود ہے. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو میپ سے نکال دیں تو اٹ سیزز ٹو ایگزسٹ. تو وہ جب میپنگ شروع کی نا، اور جب میپنگ کر رہی تھی تو لوگ آتے تھے نا کہ آپ ہمارا بھی کر دیں، ہمارا بھی کر دیں، اس طرح سے. تو 2000 سے زیادہ گوٹھوں کی ڈاکیومنٹیشن ہوئی کہ اس میں کیا سہولیات ہیں، کب سے لوگ ہیں، کتنے ایکڑ سے، یہ سب ہے. پھر جب الیکشن ہو چکا تھا، پیپلز پارٹی پاور میں آ چکی تھی، تو اس کے بعد چیف منسٹر ہاؤس کے ساتھ مل کر یہ ڈاکیومنٹیشن جو تھی وہ پرووائڈ کرتی تھی پروین ان گوٹ والوں کو. وہ گوٹ والے جا کر پھر اپنی ریگولرائزیشن کے لیے اپلائی کرتے تھے اور ان کو مل جاتا تھا کیونکہ ان کا وجود جو تھا وہ اسٹیبلش ہو گیا تھا. تو پروین کے مارچ 2013 میں تک 1056 گوٹھوں کو ریگولرائز ہو کے ان کو لیز مل چکا تھا. پروین کی ڈیتھ کے بعد اور کسی کو نہیں ملا، ایک بھی ریگولرائز نہیں ہوا. ریگولرائزیشن کا مطلب ہے ایک تو وہ ملکیت ہو جاتی ہے، دوسری اگر وہ چاہیں تو بیچیں، اور بیچیں گے تو 100 گنا زیادہ پیسہ ملے گا، ان کا حق ہے پھر وہ رکھیں یا بیچیں. تو جو ڈیولپرز ان کو خریدنا چاہتے تھے تو اگر انہوں نے 6 کروڑ دینا تھا تو اب ان کو 40-50 کروڑ دینا پڑتا تھا. تو یہ ان کے پاکٹ کے اوپر ڈاکہ تھا، پروین کر رہی تھی ایک طرح سے. تو جو نالج بیس ڈیولپ ہوا دونوں کیسز میں، واٹر میں اور لینڈ میں، وہ پروین نے کیا، OPP نے کیا، اور وہ بیسس بنا
فار دی جو دشمنی یا جو بھی کہہ لیں جو کہ خطرہ ان کو ہو گیا نا کہ اب تو یہ سارا کچھ میپ پہ ہے, آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے اور کوانٹیفائی ہو رہا ہے کہ کہاں سے کتنی چوری ہو رہی ہے, تو وہ بہت بڑا تھریٹ بنا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ ابھی تک ہمیں بالکل یقین ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ پروین کی جو واٹر ریسرچ تھی اور اس کو وہ جب پبلک ہوئی تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ یہ کام بہت حد تک رک گیا, اور رک گیا یا تو ایٹ لیسٹ رک نہیں گیا تو مشکل ہو گیا یہ کام کرنا. تو اسی طرح اگر زمین کا پبلک ہو جاتا جو کہ کرنے والی تھی پروین, اس کا بہت سارا ڈاکیومنٹیشن جو ابھی بھی ہے ہمارے پاس, اور ہم ایٹ سم پوائنٹ اس کو ہم پبلک کریں گے, کون انوالو تھا, کیس اسٹڈیز ہیں, کس کا کیا تھا. تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ اس وجہ سے ہوا, کیونکہ پانی کا جب اس نے ریویل کیا تو وہ تو بالکل ایک بامب ایکسپلوژن تھا کہ اتنا بڑا ایک مافیا یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس سے بھی بڑا مافیا جو تھا وہ لینڈ تھا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو لوگ سب لوگ جو ہے نا جو پانی کا کام کرتے ہیں وہ زمین کا بھی کرتے ہیں, اور زمین کا کام جو کرتے ہیں مطلب ہر طرح سے سب انوالو ہیں, سب ایکول اپرچونٹی ٹھگز ہیں کہ کہ اگر یہاں پر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کرتے ہیں. تو آئی تھنک بہت ان کو خطرہ ہوا کیونکہ ظاہر ہے جب نالج بیس ہوتا ہے کوئی چیز تو وہ تو بہت مستند ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ پروین کو ہٹانا بہت ضروری ہو گیا تھا. مگر میرا یہ کہنا, اور فیصل میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ان کو اتنا خطرہ تھا تو وہ دھمکی دے دیتے, ہم پروین کو لے جاتے, کھینچ کر لے جاتے کراچی سے. مارنا کیوں ضروری تھا, اس کا مجھے جو ہے نا چاہیے کہ مارنا کیوں ضروری تھا. ہم اس کو ہٹا دیتے, ہم کراچی سے باہر لے جاتے, ہم اس کا کام روک دیتے, ہم ادارے کو بند کر دیتے, مگر مارا کیوں؟ یہ چیز جو ہے نا اس چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات میں کہوں گی کہ دیکھو میں تو بہن ہوں نا, میں تو یہ کرتی, مگر میں بتاؤں کہ فیصل, فہیم اور اس جیسے اتنے سارے لوگ ہیں, یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کا مطلب میں سوچتی ہوں کہ یہ اس لیے شاید کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بھی ویلیڈیٹ کرنا ہے نا, اپنی ہیومینٹی کو ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ اگر ہم کچھ نہ کرتے تو آئی تھنک ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے تھے. ادارہ تو دوسری بات ہے, ہم ذاتی طور پہ بھی وی کوڈ ناٹ فیس آور سیلوز. اور میں تو کہتی تھی کہ شاید اگلے دن سورج کو نہیں نکلنا چاہیے تھا, مگر وہ نکلا. تو اسی طرح ہم بھی جو ہے نا ہر روز جو ہے اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ اس کرائم کا پنشمنٹ ضروری ہے, اس کرائم میں جسٹس ضروری ہے, اینڈ دس ول بی اے ویلیڈیشن آف جسٹس فار آل دا پور اینڈ آل آف ہیومینٹی. کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں ہم اس چیز کو ہم ڈھونڈتے رہیں اور ہمیں یہ ملے گا, جیسے پروین کہتی ہے نا کہ ملے گا, آخر میں ضرور ملے گا. یہی ہے. بہت شکریہ عقیلہ صاحبہ. زمان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, what do you think would constitute justice in this battle that you all have been fighting since Parveen Rahman's passing, and do you think Parveen Rahman will get justice? It's almost 7 years now. دیکھیے پروین تو ایک انڈیویجول تھی, ان کا مرڈر ہو گیا, ختم ہو گئی بات. مگر یہ جو کوئی گلی کی لڑائی نہیں تھی جس میں یہ مرڈر ہوا. یہ اس کے جو وہ تھے وہ بہت مطلب اس کی جو کہنا چاہیے ٹینٹیکلز ہیں بہت دور تک جاتے ہیں. اگر ہم پروین کے مرڈر کا پروین کو اگر جسٹس نہیں دلا سکتے, اور پروین کو جسٹس میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو ٹینٹیکلز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوں اور ان ٹینٹیکلز کو کاٹا جائے. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ پروین کا مرڈر ریپیٹ ہوتا رہے گا, اور اگر ہوتا رہے گا تو اس ملک میں
کرمنل امپیونٹی جو ہے وہ پرپیچویٹ کرے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے, اور اگر یہ ہوگا تو یہ معاشرہ جو ہے اپنی موت خود مر جائے گا. شکریہ زمان صاحب. صدیقی صاحب, اگر آپ بھی اس سوال پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. جسٹس فار پروین کا کیا مطلب ہوگا؟ میرے خیال میں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں, دو سیٹس آف لوگ ہیں جو انوالوڈ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو امیجیٹ کلرز تھے, یعنی جو گروپ تھا جو ہائر ہوا تھا. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں وہی وہ لوگ تھے, سارا ایویڈنس وہیں پوائنٹ ہوتا ہے. تو ان 7 سال میں ایٹ لیسٹ یہ چیز تو ہو گئی. لیکن جیسے فہیم نے کہا اور عقیلہ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے پیچھے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ اس ہٹ کو آتھرائز کیا, کنسپائر کیا, وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہونے بہت ضروری ہیں, کیونکہ اس کا تعلق اس شہر سے ہے اور اس شہر کو انصاف ملتا ہے اس سے ہے, اس شہر کے لوگوں کو انصاف ملتا ہے اس سے ہے. تو وہ ایک, اگر وہ نہیں ہوتے تو میرے خیال میں پروین کے کیس میں انصاف نہیں ہوگا. لیکن بہت ساری لڑائیاں لڑنی ضروری ہوتی ہیں, جسے ایک امریکن آتھر کہتا ہے کہ کچھ کامیابیاں ہوتی ہیں جو جیت کے بغیر ہوتی ہیں. آپ بے شک جیتے نہیں لیکن آپ کامیاب ہوتے ہیں اگر آپ جو قاتل ہوتا ہے یا جس نے جو جرم کیا ہوتا ہے اس کو آپ یہ بتاتے رہیں کہ ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, ہم ریزسٹ کریں گے. وہ ان اٹ سیلف ایک کاؤنٹر میجر ہوتا ہے, اور وہ ان اٹ سیلف, جیسے عقیلہ نے بالکل صحیح کہا, وہ آپ کو بھی احساس دلاتا ہے کہ آپ یوں لاشیں نہیں اٹھائیں گے, پھر تو کسی کو بھی آ کے مار دیں گے. تو میرے خیال میں وہ ریزسٹنس کی اپنی ویلیو ہوتی ہے, زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ آپ کو وہ چیز حاصل ہوتی یا نہیں ہوتی. دیکھیے اس میں ریزسٹنس کی 2-3 اہمیتیں ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیسز چل رہے ہیں, تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے وہ پکڑے جائیں, تو ان کو ڈرا کے رکھنا ضروری ہے کہ ہم آپ کی تلاش میں ہیں, ہمیں نہیں معلوم آپ کون لوگ ہیں لیکن ہم آپ کی تلاش میں. دوسری ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو اس ادارے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ او پی پی اور پروین کا جو کام ہے وہ چلتا رہے, تو بہت ضروری ہے کہ یہ ریزسٹنس جاری رہے, کیونکہ جس دن آپ نے یہ ریزسٹنس ختم کر دی یا بند کر دی تو وہ جو لوگ ہیں وہ دوبارہ حاوی ہو سکتے ہیں اس آرگنائزیشن میں. لیکن میرے خیال میں سب سے ضروری چیز جو ہے جس کی وجہ سے یہ سفر جاری رہنا چاہیے انصاف کا, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اس سوسائٹی میں یہ ایک قسم کی نئی ٹریڈیشن قائم کرنا چاہیے کہ ہم لاشیں نہیں اٹھائیں گے. اگر تم ہمارے چاہنے والے ہم سے جو قریب ہیں یا ہم جنہیں چاہتے ہیں ان کو مارو گے تو ہم تمہارا پیچھا کریں گے. یہ ٹریڈیشن اس سوسائٹی میں دوبارہ قائم ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے یہ جسٹس آف پروین کی ریزسٹنس جاری رہنا ضروری ہے. یہ لاشیں اٹھانے کا کلچر اس شہر سے, اس ملک سے اب ختم ہونا چاہیے. میرے خیال میں جسٹس فار پروین کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ یہ مقصد ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کر سکتے ہیں. دس ہیز بین این انکریڈبلی انفارمیٹیو اینڈ gut wrenching session, truly. Thank you very much, all of you. Thank you.